روزے کا مقصد کیا ہے؟ سارا دن انسان بھوکا رہے، پیاسا رہے، کچھ کھا پی نہ سکے اور مقصد پیش نظر ہی نہ ہو تو اس سارے دن کی بھوک اور پیاس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی پاکیزگی حاصل کرو۔ تو روزے کا بنیادی مقصد تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اگر کوئی صحت مند ہو اور اس کی طبیعت پر بوجھ نہ ہو، یعنی اسے کوئی اچھا ڈاکٹر بھی اجازت دے دیتا ہے تو پھر اسے روزہ رکھنا چاہیے، اپنی طرف سے نہیں کہ میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ خود سے ہی کسی چیز کو فرض کر لیتے ہیں کہ میں اگر روزہ رکھوں گا تو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تو اس لیے جو لوگ بیمار نہیں ہیں، تندرست ہیں، اگر وہ جان بوجھ کر روزہ نہ رکھیں تو شریعت کی طرف سے شدید وعید ہے ان کے بارے میں۔ اس ماہ مقدس میں صرف بھوک اور پیاس کاٹ کر نہیں، بلکہ جو اصل میں اللہ تعالیٰ نے جس طرف توجہ دلائی ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اصل چیز یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے اور سارا دن بھوک پیاس کاٹی ہے تو اللہ کو راضی کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ روزہ بھی فرض کیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ روزہ ہے پیٹ کا، کہ پیٹ میں کچھ نہیں ڈالا، کھایا پیا نہیں ہے۔ ہمارا روزہ آنکھ کا بھی ہے کہ آنکھ سے برائی دیکھے نہ، کان کا بھی روزہ ہے کہ کان سے برائی سنے نہ، اور زبان کا بھی روزہ ہے کہ زبان سے کسی کی برائی کرے نہ، چغلی نہ کرے، غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کی دل آزاری نہ کرے۔ اور اگر سارا دن گناہوں میں مبتلا رہے، لوگوں کی دل آزاری کرتا رہے، تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم بھوک اور پیاس کس لیے کاٹتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو یہ خاموشی جو لڑائی جھگڑے کے وقت ہے، یا جو ہم کسی سے بد کلامی کرتے ہیں، یا کسی کی دل آزاری کرتے ہیں، یا کسی کی حق تلفی کرتے ہیں، یہ از حد ضروری ہے کہ یہ حق اللہ ہے روزہ، اور وہ حق ابد ہے۔ ہم کسی بندے کا حق چھین کر اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، یہ اللہ ہی کا عطا کردہ قانون ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے غریب، امیر، بڑے چھوٹے ہر کسی کو برابر کر دیا، اور ہر کسی کو روزہ رکھوا کر اس برابری کا درس دیا جس کی کائنات میں کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس 10 ارب روپے کا بیلنس ہے بینک میں، اس لیے میں ذرا 1 گھنٹہ پہلے روزہ کھول لوں؟ کسی کی جرت ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ملک کا وزیر اعظم ہوں تو میں عصر کے قریب روزہ کھول لوں؟ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ تو یہ شریعت مطہرہ نے ہمیں درس دیا ہے کہ ہم جب شریعت کی بات کو دیکھیں گے تو وہ غریب، امیر، بڑے چھوٹے سب کے لیے یکساں ہے۔